السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، مائی یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور فورس میرج بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کی جانب۔ تو مجھے اتنا کیوں ڈرا رہی ہو؟ لاریب کے پیچھے ہٹنے پر اس نے نیلی کانسی آنکھوں کو حیرانی سے پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھے تم؟ XYZ۔ اب کی بار لاریب نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نیڈر لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، ویسے ناچیز کو دلاور شاہ کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہم کرتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر، مجھے آپ کے نام یا کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے تنفر سے کہا، کہتے ہوئے جیسے ناک پر مکھی اڑائی اور اپنا ناول اٹھاتی وہاں سے نکلنے لگی۔ تبھی سرد سے دلاور نے اس کی نازک کلائی کو تھام لیا۔ مستقبل میں یہی نام اور کام آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، نزدیک ہوگا، بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے دلاور نے دھیرے سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پہلی ٹکر میں مجھے گمان ہوا تھا کہ تم پاگل ہو، مگر اب یقین ہو گیا کہ تم سچ میں پاگل ہو۔ لاریب نے طنزیہ ہنسی ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ویسے تم نے اتنا غلط بھی نہیں سمجھا، تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ آہ، اس کمبخت محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ ہم بھی تو بندے کام کے تھے۔ دلاور نے جذبہ لوٹاتی نظروں سے لاریب کے چہرے کے دیکھتے اپنے کالر اٹھاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، تمہیں تو کرائے پر مکان ہی دے کر میں نے غلطی کر دی۔ ایسے لگتا ہے میں نے کرایہ دار نہیں رکھا بلکہ خام خواہ کا ایک سردرد پال لیا ہے۔ لاریب نے اس کے جذبے لوٹاتی نظروں کو دیکھتے ہوئے ایک دم چڑ کر کہا۔ غصے کی تیز لہر اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ دلاور کوئی ٹکے سا جواب دیتا، عشاء کی اذان ہونے لگی اور وہ کچھ کہے بغیر مؤذن کی پکار پر لبیک کہتا خدا کے آگے حاضری دینے چل دیا۔ پاگل تو ہے ہی، ساتھ میں بدتمیز نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ دیکھو کیسے اکڑتے ہوئے جواب دیے چل دیا، نہ جانے کیوں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ لاریب اس کے یوں اچانک چلے جانے کو بدتمیزی کا نام دیتی بڑبڑانے لگی، پھر سر جھٹک کر واپس ناول کھولنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تیمور، موبائل کے علاوہ بھی تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے کیا؟ نہیں۔ لاریب جب کالج سے آئی تو تبھی بھی تیمور کو موبائل پر گھسا پایا۔ اب پورے 1 گھنٹے کے بعد جب وہ کھانے پینے کے لیے فریش بھی ہو گئی تھی تب بھی اسے صوفے پر موبائل میں مصروف دیکھ کر غصے سے بولی، آپ بھی کیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ تیمور نے برا سا منہ بنا کر ٹکا سا جواب دیا، تیمور، ایک تو تم کالج بھی نہیں گئے بلکہ ہر آئے دن کالج گول کر دیتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ کتنی محنت سے پیسے اکٹھا کر کے تمہاری فیس بھرتی ہوں؟ لاریب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ بڑی ہیں اور گھر کی ذمہ داری نبھا رہی ہیں تو کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہیں جو ہر آئے دن مجھے کھڑی کھوٹی سناتی رہتی ہیں۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تیمور، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ گھر کی ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، مگر تمہیں تو کوئی احساس ہی نہیں۔ چلو نہ بٹاؤ ہاتھ، مگر کم سے کم پڑھائی پر توجہ دو۔ لاریب اس کی باتوں کو اور اندازے دونوں سے سخت تکلیف پہنچی اور پھر بھی اس سے ذرا نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، آپ اپنے کام پر توجہ دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ایک فیس بھر دیتی ہو تو اس کا احسان جتاتی ہو۔ تیمور نے بھی بدتمیزی سے کہا، ٹھیک ہے نہیں بولتی، مگر کیا کروں، بابا نے کے بعد تم میری ذمہ داری بن گئے ہو، اس لیے کہہ دیتی ہوں، تمہیں برا لگتا ہے تو آگے سے نہیں کہوں گی۔ لاریب کی ہزل گرین آنکھوں میں دکھ سے نمکین پانی چمکنے لگا اور چند سیکنڈ کے بعد وہ موتیوں کی طرح گالوں پر پھسلنے لگا۔ وہ تیمور پر احسان نہیں جتاتی تھی بلکہ اسے بس احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی سلمیٰ بیگم نے جو ان دونوں کی آخری بات سن چکی تھی تیمور کو ڈانٹنے لگی۔ جب دروازے کی اوٹ سے کب سے جھانکتا دلاور ان دونوں کی باتیں سنتا ہوا بیشتاب کھاتا رہا اور آخر میں لاریب کے آنسو دیکھ کر تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ تیمور، تم بھی ذرا اپنی آپی کی مدد کر دیا کرو، دلاور نے داخل ہوتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ سے جائے بہت ہی نرمی سے کہا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے؟ کرایہ دار ہو تو وہی بن کر ہو، کافر گھر کپٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ تیمور نے بہت ہی درستی سے کہا، تیمور تم کتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، وہ بچہ غلطی تھوڑی کر رہا ہے، ویسے بھی 1 ہفتے سے یہاں رہتے ہوئے اسے احساس ہو گیا کہ تمہیں مدد کرنی چاہیے، ایک تم ہو کے 2 سالوں سے بھی یہ بات سمجھ نہ سکے۔ سلمیٰ بیگم نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مل گیا سکون باتیں سنوا کر، آپ تو اپنے تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دلاور کے سامنے مما کے ڈانٹنے پر تیمور کو غصہ آیا اور اسی پر چڑھ دوڑا، جا رہا ہوں کہہ کر غصے سے مٹھیاں پیچتا دلاور وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیمور، ویسے تم بہت غلط کر رہے ہو، تمہیں ذرا لاریب کی فکر نہیں، الٹا سیدھا
الٹا اسے یہ باتیں سنا دی۔ تم ہی سوچو، کالج سے آنے کے بعد 2 گھنٹے بعد وہ ڈانس سکھانے کلاس جاتی ہے، پھر وہاں سے کلاس میں پڑھانے تاکہ پیسے اکٹھا کر سکے، اور تم سلمہ بیگم افسوس سے سلمہ جملہ ہی ادھورا چھوڑ دیا اور وہیں سے چلی گئی۔ 1 2 3 4 لاریب ٹیرس پر کھڑی ڈانس کی کل سکھانے والی اسٹیپس کر رہی تھی، اور اس نے بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، براؤن اسٹریٹ اسٹیپ کٹے بالوں کے اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی جو اس کے سر ہلانے کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جھول جاتی۔ خوبصورت چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں بھی کچھ پا لینے کی چمک موجود تھی۔ ٹیرس کے دروازے پر کھڑا دلاور کب سے اسے اپنی نظروں کے اظہار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ ویسے تم بہت محنت کرتی ہو محترمہ بہادر صاحبہ۔ چند منٹ بعد دلاور اس کے سامنے آ کر رو گیا تو گویا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے سامنے دیکھ کر لاریب کا موڈ سخت آف ہو گیا، اور پھر بھی اس کی طرف گور کر دیکھتے ہوئے اسٹیپ کرتے ہوئے بولی، تازہ ہوا کھانے آیا تھا، مگر یہاں تو خوبصورت حسینہ کا دیدار ہو گیا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بھی پٹری سے اترنے لگے، مجھے تم بھی ابھی جانتے نہیں ہو اور اس لیے بکواس کیے جاتے ہو۔ جس دن جان جاؤ گے نا تو تم دبا کر بھاگ جاؤ گے۔ لاریب نے کوپ سے سر جھٹکتے ہوئے اور رک کر پانی کی بوتل منہ کو لگاتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ جاننا ہی تو چاہتا ہوں، دلاور نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ دیکھو مسٹر، آخری دفعہ وارننگ دے رہی ہوں، آئندہ میرے سامنے کوئی بکواس کی تو سب سے پہلے گھر سے نکال کر باہر کروں گی، اور پھر جو حوالات کی ہوا کھلانے کی حوالات میں ڈلوا دوں گی۔ اب کی بار لاریب نے بوتل رکھ کر سیدھا اس کی طرف آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو دلاور اس کی طرف دیکھتے ہوئے رہ گیا۔ ہا ہا ہا۔ اس کی بات پر دلاور کا چھت پھاڑ کہکا ہوا میں بلند ہوا، جیسے لاریب کی بات پر مذاق اڑا رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے پاگل خانے بھیجنا چاہیے۔ اس کے کہکے پر تو لاریب کے تن بدن میں آگ ہی لگی، اور ہمارے تیز سے غصے سے سرخ چہرہ لیے گویا ہوئی۔ محترمہ بہادر صاحبہ، تم غصے میں اور بھی خوبصورت لگتی ہو، اور لگتا ہے تم سے کسی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس لیے ہر وقت غصہ کرتی ہو تاکہ زیادہ خوبصورت نظر آ سکو۔ دلاور نے اسے تپانے کے لیے جان بوجھ کر اس کے تھوڑا سا قریب ہو کر کہا۔ تمہیں تو ابھی وہ جملہ مکمل نہیں کر پائی کہ دلاور نے اس کے گلابی ہونٹوں پر اچانک ہاتھ رکھ دیے۔ لاریب کو بولنے کے لیے منہ کھلا دلاور کے نیچے دب گئی، اور اس کی حرکت پر وہ اندر تک لرز گئی۔ آج تک کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی یوں اس کے قریب آتا، اور اس نے اپنی حیرت کو اندر چھپاتے ہوئے تیز نظروں سے گھورا اور اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، یہی کہنے والی تھی نا؟ تو دیکھ لو، بار بار صرف بولتی رہتی ہو، کبھی دھیان سے دیکھتی ہی نہیں ہو۔ اگر دھیان سے میری آنکھوں میں بس ایک بار دیکھ لو تو پوری زندگی مجھے دیکھنے کی خواہش کرو گی۔ دلاور نے اس کے گھرنے کو ہاتھن میں لائے بغیر اس کے تھوڑا اور قریب آ کر گمبھیر لہجے میں بولا، اور آخری جملہ تو تقریباً اس کے کانوں میں گھستے ہوئے کہا، جیسے اس کے لب لاریب کے کانوں سے ٹکرائے تو سنسنی کی ایک تیز لہر لاریب کے اندر اٹھی اور جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا راستہ چھوڑو دلاور شاہ، تمہاری حرکتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، تمہارا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ لاریب نے بہت ہی تیز سے خود کو نارمل کیا اور اٹل لہجے میں کہتے اس کے بعد اسے گزر گئی۔ وہ شروع سے ہی بہادر لڑکی تھی، اور وقت اور حالات نے اسے اور بھی بہادر بنا دیا تھا، مگر کبھی کبھی وہ ڈر جاتی یا سہم جاتی، مگر کبھی کسی پر اپنا ڈر ظاہر نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس کے بابا نے ایک بار کہا تھا، ہم جتنا ڈریں گے دنیا اتنا ہی ہمیں ڈرائے گی۔ اس ایک بات نے اس کے پلوں باندھ لیا تھا۔ لاریب کو اس وقت اپنے بابا کی یہ بات یاد آئی تھی، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگی۔ دلاور کو لاریب کے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ لاریب کے کالج کے جانے کے بعد چپ چاپ اپنے بنگلے پر چلا جاتا اور اپنے بزنس کے کاموں کو خبرگیری کرتا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی آ بھی جاتا۔ جس دن اس کی چھٹی رہتی اس دن دلاور بھی کہیں نہیں جاتا۔ دادی جان کئی بار اسے پنڈ بلا چکی تھی، مگر اس کا ارادہ تھا کہ لاریب کو اپنی محبت کا یقین دلا دے اور شادی کے لیے راضی کر لے، پھر دادی جان کو بھی رشتے کے لیے لے بھیجے۔ مگر لاریب ایک مضبوط اور بہادر لڑکی ثابت ہوئی جو ان سب حرفات سے کوسوں دور رہتی تھی۔ دلاور نے اتنے دنوں سے یہ بات برابر نوٹس کی تھی۔ وہ بھلے ہی جینز ٹی شرٹ پہنتی ہے، مگر اپنی عزت اسے بہت عزیز تھی۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ لاریب اسے پاگل اور بیوقوف سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی، اور اس کے علاوہ لاریب کو خودداری بھی اس کے سامنے عیاں ہو گئی تھی۔ اس نے جب کرائے کے پیسے دیے تو جان بوجھ کر لاریب کی مدد کے لیے 5,000 زیادہ دے دیے، جسے لے کر اس نے فوراً گنا اور 5,000 لوٹاتے ہوئے کہا کہ دلاور جی، یہ پیسے اگر تم نے انجانے میں دے دیے تھے تو کوئی بات نہیں، اگر جان بوجھ کر دیے تو سن لیجیے گا، میں اپنی محنت کے ہی پیسے لیتی ہوں، اور اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ لینا اپنے اوپر حرام سمجھتی ہوں۔ لاریب کی بات پر وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوا اور دھیرے سے کہا، دراصل میں نے سوچا تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ تم آنٹی سے کہہ رہی تھی نا کہ تمہارے دوست کی شادی
پر کچھ دینا تھا جس میں 5,000 کم پڑے تھے، اس لیے دلاور اتنا کہہ کر رک گیا۔ تم رکھ لو، اس کی تمہیں ضرورت ہے، تم بھی تو اپنے گھر والوں کو بھیجنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنی دوست کے لیے تمہارا دوسرا تحفہ لے لیا ہے۔ میری مما ہمیشہ کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ مانا کہ وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تو میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ پہلی بار لاریب نے دلاور کے حلوس پر مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ جہاں لاریب اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہیں سلمیٰ بیگم کو اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اکثر ان کے منع کرنے کے باوجود اپنے ملازم کے ذریعے سبزی، ترکاری، گوشت، پھل وغیرہ منگوا لیتا اور گیٹ پر سے لا کر انہیں یہ کہہ دیتا کہ آج مجھے یہی کھانے کا من تھا، اس لیے سوچا لے لوں، کیا پتہ گھر میں ہو کہ نہ ہو۔ دوسری بات پر وہ سلمیٰ بیگم کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ دلاور اور سلمیٰ بیگم شام کی چائے پی رہے تھے کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ اس وقت کون ہوگا؟ لاریب تو سیدھا رات 8-9 بجے تک ہی آتی اور تیمور پوری کلاس سے 7 بجے آتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے دلاور بھی پیچھے ہی چلا گیا۔ یہ گھر آج خالی کر دو ورنہ مجھے مجبوراً ہی خالی خود کروانا پڑے گا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ہٹا کٹا آدمی سیدھا اندر داخل ہوتا بولا۔ باقی 3-4 آدمی باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم گھر کیوں خالی کریں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، دیکھ لو ان کی چالاکی۔ جب ہاسپٹل میں موت کے منہ سے لڑ رہی تھی تب تمہارے بیٹے نے پورے 1 لاکھ روپے یہ گھر گروی رکھ کر لیے تھے اور آج 5 مہینوں سے مجھ سے یہی کہتا ہے کہ مما کی طبیعت ابھی ٹھیک ہے، بس انہوں نے گھر کے خرچے میں پیسے جمع شروع کر دیے ہیں، 2-4-20 پہ لگائی ہوئی ہے، ملتے ہی دے دیں گے۔ اس آدمی نے ایک دم غصے سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اپنی ہی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ آنٹی آپ کب بیمار ہوئی تھی اور کتنے پیسے دینے باقی ہیں؟ دلاور نے سلمیٰ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے ہی کہا تو وہ ہوں کی طرح دلاور کا منہ تکنے لگی۔ بیٹا ایسا تو ہوا ہی نہیں، اتنا کہہ کر وہ زوروں کی طرح رونے لگی۔ دیکھیے آپ تھوڑا سا رک جائیے، میں ابھی تمیر کو بلاتا ہوں، کیونکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آپ لوگ غلط ایڈریس پر آگے ہوں۔ دلاور نے پہلے تو سلمیٰ بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور پھر تحمل سے اس آدمی سے کہا، دیکھو میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میرے باس سے قرضہ لیا گیا تھا، پتہ بھی یہی کا ہے، آپ چاہے تو یہ ایگریمنٹ دیکھ لیں۔ کہتے ہوئے اس آدمی نے پیپر دلاور کو تھما دیا۔ دلاور نے جیسے ایگریمنٹ پڑھا تو اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوتے ہوئے وہ آدمی کہہ تو سچ رہا تھا، مگر آخر میں لاریب کی دستک دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور سلمیٰ سے مخاطب ہوا، آنٹی لاریب نے کوئی قرضہ لیا تھا کیا؟ کیونکہ یہ گھر اس کے نام پر ہے اور دستخط بھی اسی کے ہیں۔ نہیں بیٹا، اس نے کوئی قرضہ نہیں لیا، اگر لیا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انہیں تو یہ فکر ہو رہی تھی کہ پیپر ان کے گھر ہی کے ہیں تو تیمور نے قرضہ کیوں لیا، وہ اتنی بڑی رقم لوٹائے گی کیسے؟ ابھی تو وہ دونوں سوچوں میں غرق تھے کہ تیمور گھر میں داخل ہوا اور اس آدمی پر نظر پڑتے ہی ڈر کر دوبارہ گھر سے باہر نکلنے لگا۔ دلاور نے اسے آتے دیکھ لیا تھا اور اس کی حرکت نوٹ کر فوراً ہی سمجھ گیا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ دلاور ایک جھٹکے سے تیمور کو پکڑ کر لایا اور پوچھا، اس نے ہی لیا تھا قرضہ؟ وہ آدمی تیمور کو دیکھتے ہی بولا، سچ بتاؤ تم نے قرضہ کیوں لیا تھا؟ دلاور اسے کالر سے پکڑے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے اب تو پتہ چل گیا نا کہ اس نے قرضہ لیا ہے، تو آپ لوگ میرے پیسے دے دیں، پھر آرام سے پوچھتے رہیے، کیونکہ میرے باس نے اس قرضے کے چکر میں مجھے بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے میرے انتظار کر رہے ہیں، میں راشن لے کر جاؤں گا، وہ پکا کر کھائے۔ میرے باس اسی چکر میں پچھلے مہینے میں میری تنخواہ نہیں دی، اگر آج پیسے نہیں لے کر گیا تو اس مہینے بھی کٹ جائے گی۔ وہ آدمی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں روحانسا ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم اس آدمی کو دیکھ کر دکھ ہوا اور ساتھ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اپنے کمرے میں بڑھ گئی۔ جو زیور انہوں نے لاریب کے لیے رکھے تھے انہیں بیچ کر دے سکے، وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی ان کی وجہ سے کسی غریب کا پیٹ پر لات پڑے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے زیور نکالے اور بہت ہی اداسی سے باہر آئیں، مگر باہر انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دلاور نے 1 لاکھ روپے کا چیک پھاڑ کر اس آدمی کو پکڑا دیا۔ آدمی نے جھپٹتے ہوئے اسے پکڑا اور جانے لگا۔ دلاور بیٹا تم اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ رکھو تمہارے کام آئے گا، سلمیٰ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر دلاور نے انہیں اشارے سے خاموش کر دیا اور چیک بک پر دوسرا اماؤنٹ لکھنے لگا۔ بھائی صاحب 1 منٹ رکیے پلیز۔ تبھی دلاور نے 50,000 کا ایک اور چیک پھاڑا اور اس آدمی کو آواز دی اور آدمی وہی رک گیا۔ رکیے یہ اپنے گھر والوں کے لیے راشن اور ضرورت کا سامان خرید لینا۔ دلاور نے چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ہوں کی طرح دلاور کا منہ دیکھنے لگا۔
اور لیجئے پلیز آپ کے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر دلاور نے زبردستی چاقو سے تھما دیا تو وہ فوراً اس کے قدموں میں گر پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سر خدا کے سامنے جھکانا ہے، میں تو خدا کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، ایسا کر کے تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرو گے۔ دلاور نے کہتے ہوئے فوراً اسے کھڑا کیا، خدا تمہاری مراد پوری کرے، ہمیشہ خوش و آباد رہو۔ وہ آدمی دلاور کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ بیٹا تم نے اتنا، سلمیٰ بیگم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ دلاور بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ بیٹھا۔ آنٹی پہلے مجھے تیمور سے بات کرنے دیں، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ دلاور نے دوبارہ سے اس کی کالر پکڑی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس دن تو بہت زبان چلا رہے تھے کہ اب تمہاری زبان کہاں چلے گی؟ دلاور غصے سے آنکھیں لیے دھاڑے اور اس دھاڑ پر تیمور اندر تک کانپ اٹھا اور جلدی جلدی اگلنے لگا۔ اس کی بات پر دلاور اور سلمیٰ کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ چٹاخ! دلاور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تیمور تھپڑ کھا کر ایک دم